عمران خان صاحب نے ایک اور انکشاف کیا عید کے دوران، اور وہ انکشاف بھی ان کے پرانے انکشافات کی طرح حیران کن ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے جنرل باجوہ صاحب کے کہنے پہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کی گورنمنٹس بھی اور اسمبلیاں بھی توڑ دیں۔ اب یہ ایک دلچسپ قسم کا انکشاف ہے، اور یہ انکشاف اس موقع کی طرح ہے جو آپ کو جنگ گزرے ہوئے 2 3 4 5 مہینے بعد یاد آئے۔ یعنی ایک تو لڑائی ہوئی اور اس لڑائی کے دوران آپ کو موقع یاد نہیں آیا، پھر آپ گھر چلے گئے اپنی چوٹیں سمیٹ کر، اور چوٹوں سمیت گھر چلے گئے اور وہاں بیٹھ گئے، پھر آپ کو تقریباً 2 4 5 مہینے بعد جا کے موقع یاد آیا، تو اس موقع کا کیا کرنا چاہیے؟ یہ بھی ایک سوال ہے جو ظاہر ہے آج کے ویلاگ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اب عمران خان صاحب کو کیا کرنا چاہیے۔ لیکن کیونکہ ایک فیکچول ایرر ہے اس ساری اسٹیٹمنٹ کے دوران، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ فیکچول ایررز جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں۔ لیکن اس سے پہلے جو عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو دیتے ہوئے فرمایا کہ مجھے جنرل باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتیں توڑ دیں، اگر آپ الیکشن کروانا چاہتے ہیں تو الیکشن ہو جائیں گے۔ ایگزیکٹلی عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا، آپ سب سے پہلے وہ ملاحظہ کریں۔ باجوہ سے جو میری میٹنگ ہوئی ڈاکٹر الوی کے ساتھ، باجوہ نے مجھے کہا کہ اگر آپ الیکشن چاہتے ہیں تو اپنی گورنمنٹ کرا دیں۔ ہم نے اپنی گورنمنٹ کرا دی۔ اس کے بعد وہ جس طرح بچے نہیں ہوتے ہمارے زمانے میں جب ہم کرکٹ کھیلتے تھے، وہ جب میچ ہارنے لگے نا تو وہ جو روندو ٹیم وہ وکٹیں اٹھا کے بھاگ جاتے تھے۔ اب یہ وکٹیں اٹھا کے بھاگے، وہ ہم کہہ رہے ہیں واپس آؤ، میچ کھیلنا چاہتے ہیں۔ اب اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب باجوہ نے جب میرے ساتھ میٹنگ کی تھی ایوان صدر میں، اور صدر عارف علوی صاحب کے سامنے انہوں نے یہ مجھے مشورہ دیا تھا۔ اب اس میں کوئی شک نہیں کہ اگست 2022 میں اور سپٹمبر 2022 میں 1 مہینے کے تعطل کے بعد 2 ملاقاتیں عمران خان صاحب کی جناب باجوہ صاحب کے ساتھ ہوئی تھی، اور یہ بات فیکٹ ہے۔ اب ان ملاقاتوں کا جو انیشیٹو ہے وہ صدر عارف علوی صاحب نے لیا تھا، اور اس کے لیے صدر عارف علوی صاحب باقاعدہ ان ملاقاتوں سے پہلے 2 مرتبہ یہ راولپنڈی گئے تھے، 1 مرتبہ یہ یہاں اسلام آباد پہ بھی ملاقات ہوئی جناب باجوہ صاحب کے ساتھ پریزیڈنٹ کی، اور یہ خفیہ ملاقات تھے۔ اور اس کے علاوہ صدر عارف علوی صاحب راولپنڈی بھی گئے، اور وہاں پہ بھی ایک خفیہ ملاقات ان کی جناب باجوہ صاحب کے ساتھ ہوئی۔ پھر یہ کراچی تھے صدر صاحب، تو کراچی سے ان کو فوری طور پر بلایا گیا، بلکہ یہ صبح کی فلائٹ سے جب صبح کے وقت فلائٹ پہ اپنی جہاز پہ کراچی گئے تھے، اور شام کے وقت ان کو پھر دوبارہ بلا لیا گیا تھا، اور اس کے بعد یہ پھر اپنے صدارتی جہاز پہ واپس راولپنڈی پہنچے، اور وہیں سے ان کو لے کے اکیلے ان کو لے کے اور آرمی چیف لے جایا گیا تھا، اور وہاں پہ پھر یہ لیٹ نائٹ اس رات رہے تھے تقریباً 2 بجے تک، اور اس کے بعد پھر دوبارہ یہ ایوان صدر آئے، وہاں پہ انہوں نے رات گزاری، اور صبح پھر دوبارہ کراچی چلے گئے تھے۔ یعنی اس طرح اوپر نیچے 3 ملاقاتیں ہوئیں عمران خان صاحب کی ملاقات سے پہلے، اور اس میں یہ ڈیسیژن ہوا تھا کہ عمران خان صاحب ایوان صدر میں جناب باجوہ صاحب کے ساتھ ملیں گے، اور گلے شکوے جو دونوں کے درمیان ہیں وہ ختم کر کے معاملات کو آگے بڑھائیں گے۔ بہرحال پہلی ایک میٹنگ ہوئی جس کے اندر شبلی فراز صاحب عمران خان صاحب کو لے کے ایوان صدر گئے تھے، اور اس کے علاوہ ان کے جو دوسری سائڈ پہ وہ جناب باجوہ اور جنرل عرفان جو ان کے سیکرٹری تھے، ان کے ساتھ جو ان کے سٹاف آفیسر تھے، ان کے ساتھ یہ ایوان صدر میں گئے، اور یہ ملاقات بھی انتہائی خفیہ تھی، اور اس سے پہلے ایوان صدر کے سٹاف کو چھٹی دے دی گئی تھی، اور جو باہر کا گیٹ تھا اسے بھی آٹومیٹک کر دیا گیا تھا کہ تاکہ وہاں پہ گیٹ پہ کسی گاڑی کو رکنا نہ پڑے۔ اور وہاں پہ پھر عمران خان صاحب کے ساتھ جنرل باجوہ کی ملاقات ہوئی۔ یہ ملاقات بھی 35 منٹ تک چلی تھی، یہ بہت لمبی ملاقات نہیں تھی، اور اسی کے درمیان تھوڑی سی تلخ کلامی، اور اس کے بعد عمران خان صاحب نکل گئے، پھر جنرل باجوہ صاحب اس کے بعد ان کے بعد نکلے تھے۔ جو دوسری میٹنگ تھی وہ بھی سپٹمبر میں ہوئی تھی، اور وہ بھی اسی طرح ہوئی تھی، اور وہ ملاقات اس سے بھی کم تھی، اس سے بھی اس کے اندر ٹائم کم لیا گیا تھا، اور اس ملاقات کے دوران کچھ چیزیں سامنے آئی تھیں جو میں ابھی سرحد صاحب کے سامنے نہیں رکھ سکتا، لیکن مجھے اس میٹنگ کی ساری ڈیٹیل پتہ ہے کہ اس میں عمران خان صاحب نے کیا مطالبہ کیا تھا، جناب باجوہ صاحب نے ان کو کیا جواب دیا تھا، صدر صاحب نے اس میں کیا کہا تھا، تینوں جو کریکٹر اس وقت اس ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ کیا کیا بات ہوئی تھی، وہ البتہ میرے پاس ہے، اور وہ آنے والے دنوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو میں بتاتا رہوں گا۔ لیکن سرحد میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ وہ جو ڈائننگ ٹیبل تھی اس پہ صرف 4 کرسیاں لگی ہوئی تھیں، جس میں 3 کرسیوں پہ، ایک کرسی پہ صدر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ایک کرسی پہ جناب باجوہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اس سائڈ پہ عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک چوتھی کرسی خالی رکھی گئی تھی۔ اب یہ چوتھی کرسی جو تھی یہ شاید ڈی جے آئی ایس آئی کے لیے لگی تھی، یا پھر بیگم عارف علوی صاحب اس میں بیٹھنا چاہتی تھی، لیکن عین وقت میں بیگم صاحبہ کو وہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ اس میں تھوڑا سا اس کے اندر شک و شبہات موجود ہیں، لیکن
एक्चुअली ये था कि एक कुर्सी खाली रही थी, और फिर जब वो खाना लगाया गया तो खाना इस तरह लगाया गया था कि हर शख्स को उनके सामने खाना पड़ाओ, किसी से कोई चीज़ मांगनी ना पड़े, क्योंकि इतना टेंस माहौल था कि नहीं चाहता था आर्मी चीफ कि वो इमरान खान साहब से कुछ चीज़ मांगें या इमरान खान साहब उनसे कुछ चीज़ मांगें या सदर साहब जो हैं वो इन दोनों को सर्व करें। तो जितना जितना खाना था वो तीनों के सामने रख दिया गया था ताकि अपनी मर्ज़ी का खाना चूज़ कर लें, ये तक उसके अंदर थे। और इससे पहले जब सदर आरफ अलवी इस्लामाबाद में खुफिया मीटिंग के लिए गए थे तो उसके लिए बाकायदा एक पुरानी गाड़ी निकाली गई थी और उस गाड़ी की नंबर प्लेट भी तब्दील की गई थी, और फिर इसके बाद वो गाड़ी भी धक्का स्टार्ट थी, बड़ी मुश्किल से उसको गाड़ी को स्टार्ट किया गया था। और उस गाड़ी में सिर्फ सदर साहब और उनके मिलिट्री सेक्रेटरी उनके साथ थे, और ये दोनों यहाँ इस्लामाबाद के अंदर एक मीटिंग हुई थी। वो जगह कहाँ थी, किस जगह मीटिंग हुई थी वो भी मैं जानता हूँ, लेकिन सरदस में आपको नहीं बता सकता कि किस जगह मीटिंग हुई। तो उस मीटिंग में भी क्या तय हुआ था ये भी आने वाले दिनों में डेफिनेटली मैं आपको बताऊँगा। अब सवाल ये है कि अगर फ़र्ज़ कर लें कि जनाब बाजवा साहब ने वाकई इमरान खान साहब से अगस्त और सितंबर 2022 में कहा था कि आप अगर इलेक्शन चाहते हैं तो आप 2 सूबों की असम्बलियाँ तोड़ दें, फ़र्ज़ कर लेते हैं। वैसे तो ये बात कुछ इस तरह हुई थी कि बार बार इमरान खान साहब ये मुतालबा कर रहे थे कि आप वफाकी गवर्नमेंट को ख़त्म करें और नए इलेक्शन करवा दें। तो उस पर जनरल बाजवा ने उनको मशवरा दिया था कि आपको सब लोग कह रहे हैं कि आप पंजाब असम्बली तोड़ दें, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ दें, फिर ये गवर्नमेंट इस काबिल नहीं रहेगी कि ये उसको कैरी कर सके, तो आपको इलेक्शन मिल जाएंगे, तो आप इन 2 गवर्नमेंट्स की कुर्बानी देते, क्यों नहीं देते आप। ये बात इस सेंस में हुई थी जिस सेंस में बिलावल भुट्टो साहब कह रहे थे, जिस सेंस में आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे थे, जिस सेंस में मियाँ शहबाज शरीफ कह रहे थे, जिस सेंस में राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे, जिस सेंस में पूरी पीडीएम की गवर्नमेंट बार बार ये कह रही थी कि अगर आपको इलेक्शन चाहिए तो आप 2 सूबों में अपनी गवर्नमेंट तोड़ दें। ये उसी सेंस में जनाब बाजवा ने भी इनसे कहा था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब सवाल ये है कि वाकई अगर ये सीरियस मशवरा था जैसे इमरान खान साहब कह रहे हैं, तो अब अगस्त के बाद सितंबर आता है, सितंबर के बाद कौन सा महीना आता है, अक्टूबर आता है, फिर नवंबर का महीना आता है, और नवंबर में आर्मी की पूरी क़यादत बदल जाती है। जनरल बाजवा साहब फारिग हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, वो घर चले जाते हैं, और उनकी जगह जनरल आसम मनीर जो हैं वो आर्मी चीफ बन जाते हैं। और उसके बाद नवंबर के बाद एक दिसंबर आता है, दिसंबर के बाद फिर जनवरी आता है, और आप जनवरी में असम्बलियाँ तोड़ते हैं। अब सवाल ये है कि अगर जनरल बाजवा साहब ने आपसे कहा था कि आप असम्बली दोनों सूबों की तोड़ दें और गवर्नमेंट तोड़ दें, तो फिर आप ये काम अगस्त में कर देते, अगस्त में करके आप ये कह देते कि मुझे आर्मी चीफ ने कहा है कि जी आप असम्बली तोड़ दें, या फिर ये काम आप सितंबर में कर देते दूसरी मीटिंग के बाद, और ये बताते पूरी कौम को कि जनरल बाजवा ने कहा है और मैंने तोड़ दी इनके मशवरे पे। और उसके बाद अगर ये नहीं कर सकते तो आप अक्टूबर में कर लेते। आपने अक्टूबर में अगर नहीं किया तो नवंबर में जिस वक्त आर्मी की क़यादत बदल रही थी आप उस वक्त कर देते, आपने वो नहीं किया। और जब आर्मी की क़यादत बदल गई तो उसके बाद दिसंबर का महीना आया, आप दिसंबर में कर लेते, आपने दिसंबर में नहीं किया, आपने ये काम जनवरी में किया। तो ये अजीब सी बात है कि अगर आपने ये आर्मी चीफ यानी उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा के कहने पे दोनों सूबों में अपनी गवर्नमेंट्स तोड़ी हैं, तो फिर आपको 6 महीने इंतज़ार करने की क्या ज़रूरत थी, आप पहले तोड़ देते, फौरी तौर पर तोड़ देते। और इसके साथ साथ अगर फ़र्ज़ कर लें कि ये बात इसी तरह है और आप ये समझते हैं कि जनरल बाजवा जो हैं उन्होंने आपको डिच करवाया, उन्होंने आपके साथ ज़्यादती की। पहले आपने कहा कि जनरल बाजवा ने अमेरिका को बताया कि इमरान खान आपके लिए ठीक नहीं है, और अमेरिका ने उसके बाद फिर एक मीटिंग की और मीटिंग करके हमारे एम्बेसडर को कहा कि इमरान खान को निकालें। और जब ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मार्च 2022 में मिल चुकी थी, तो फिर आपको जनरल बाजवा के साथ बार बार अलाइन करने की, इनके साथ मीटिंग करने की, इनसे मशवरा करने की क्या ज़रूरत है। फिर आप उनसे अगस्त में भी मिल रहे हैं, फिर आप उनसे सितंबर में भी मिल रहे हैं, क्यों ज़रूरत पड़ी आपको ये मुलाकात करने की। और फिर अगर आप ये समझते हैं कि वो ठीक नहीं है और आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो फिर आप उनको अक्टूबर में जाके एक्सटेंशन देने की क्यों ऑफ़र कर रहे हैं। क्योंकि उस वक्त भी टेलीविज़न शो में इमरान खान साहब ने कहा था कि हम ये चाहते हैं कि ये एक्सटेंशन ले लें और जब इलेक्शन हो जाएं तो उसके बाद ये घर चले जाएं, यानी अगले इलेक्शंस तक के जनरल बाजवा साहब एक्सटेंशन लेना, टीवी पे कहा था इमरान खान साहब ने, तो फिर आप उनको एक्सटेंशन को देना चाहते हैं। तो इमरान खान साहब का कमाल ये है कि जब ये नई बात करते हैं तो पिछली बात को भूल जाते हैं, और इनका ख्याल ये होता है कि अगर मेरी मेमोरी में नहीं आ रही तो दुनिया में किसी शख्स के जहन में ये बात नहीं आ सकती कि मैंने पहले क्या कहा था। ये जो एक यू टर्न है, मेरा ख्याल है यू टर्न भी यू टर्न नहीं रहा, ये गोल दायरा बन गया है जिसके अंदर हर बार वो कोई ना कोई ऐसी बात कर देते हैं जो पिछली बात को निगेट कर देते हैं। अब फिर वही बात है, मैं दोबारा ये सवाल करता हूँ इमरान खान साहब से कि अगर वाकई ही जनरल बाजवा के कहने पे आपने असम्बलियाँ तोड़ी थी तो आपको अगस्त से जनवरी तक इंतज़ार करने की क्या ज़रूरत थी। आप क्यों ये चाहते थे
کہ آرمی کی قیادت بدل جائے اور اس کے بعد آپ یہ فیصلہ کریں. تو ایکچوئل بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ابھی تک کوئی سرا نہیں مل رہا. ایک ڈور ہے جو الجھ گئی ہے. اس الجھی ہوئی ڈور میں وہ سرا تلاش کر رہے ہیں کہ اپنی ساری حماقتوں کا، اپنی ساری غلطیوں کا، اپنی ساری بیوقوفیوں کا، اپنے سارے یو ٹرن اور اپنی تمام ڈیزاسٹر کو کس کے متھے مار سکیں. یعنی ابھی تک وہ بندہ نہیں مل رہا. وہ بندہ نہیں مل رہا تو یہ بار بار ایک نئی کہانی بنا کے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے متھے مارنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ صرف مارچ 2022 سے لے کے، بلکہ اس سے پہلے آپ فروری 2022 سے لے کے آج تک عمران خان صاحب کے جتنے ٹرن ہیں صرف ان کو کیلکولیٹ کر لیں. آپ کس نے بیٹھے اور ساری چیزیں سامنے رکھ کے دیکھیں کہ ان کی گورنمنٹ گرائی کس نے تھی. یعنی عجیب بات ہے کہ سب سے پہلے ان کی گورنمنٹ جو تھے پی ڈی ایم نے کرائی، اس کے بعد یہ گورنمنٹ جو تھی امریکہ نے کرائی، پھر یہ گورنمنٹ جنرل باجوہ نے کرائی، پھر یہ گورنمنٹ جو تھے 10 بزنس مین ہیں پاکستان کے انہوں نے کرائی، پھر یہ گورنمنٹ محسن نقوی نے کرائی. اچھا، پھر یہ گورنمنٹ ان کے اپنے لوگ جو اندر بیٹھے ہوئے انہوں نے کرائی، پھر یہ گورنمنٹ جو ہے انڈیا نے کرائی. تو یہ ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے پچھلے 1.25 سال میں کہ ان کی گورنمنٹ گرائی کس نے تھے. پھر یہ کہ جب وہ پچھلی مثلا ان کو یہ پتہ نہیں کہ ان سے اسمبلی جو قومی اسمبلی چھوڑ دی، تو آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ کس کے مشورے پہ انہوں نے قومی اسمبلی چھوڑی. اچھا، پھر یہ کس کے مشورے پہ انہوں نے اپنے جو قومی اسمبلی کے ارکان تھے ان کے استعفے دے دیے، اور کس کے مشورے سے اب یہ قومی اسمبلی کے جو ارکان ہیں ان کے استعفے واپس لے رہے ہیں، اور کس کے مشورے پہ اب یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ارکان قومی اسمبلی میں واپس چلے جائیں اور یہ وہاں پہ اپوزیشن لیڈر بن جائے. آخر ان کا مشیر ہے کون؟ یعنی ہر جگہ پہ ہر بار یہ اپنے ہر ڈیزاسٹر کو کسی نہ کسی کے متھے مارنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اصل ایشو یہ ہے کہ اس سارے معاملے میں اگر کوئی شخص ذمہ دار ہے اس سارے ڈیزاسٹر کا تو اس کا نام ہے عمران خان. عمران خان صاحب کے اندر کنسسٹنسی نہیں ہے، ان کی تھاٹس میں کنسسٹنسی نہیں ہے. یہ ہر بار کوئی نہ کوئی غلطی کرتے ہیں اور غلطی کرنے کے بعد اوپر امید لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اب اس غلطی کو صحیح کر دیا جائے گا، اور اس سے پھر ایسے کو انڈے اور بچے نکلیں گے کہ جن کی اولاد اتنی زیادہ پھیلے گی کہ ہر شخص کہے گا واہ واہ عمران خان کیا بات. اور جب رزلٹ نہیں نکلتا تو اس کے بعد عمران خان صاحب پھر اپنی اس غلطی کو کسی نہ کسی کے متھے مارنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے گا کہ ایک تو یہ اس بیان سے بھی پیچھے ہٹ جائیں گے، اور اس کے ہٹنے کے بعد وہ وقت دور نہیں ہے جب یہ اپنی ساری غلطیاں نئے آرمی چیف پہ ڈال دیں، کیونکہ یہ کریں گے. ان کا یہ مزاج ہے کہ یہ کسی نہ کسی کے متھے مارتے ہیں چیز. تو آپ دیکھ لیں، یعنی جو کامیابی ہوگی وہ عمران خان کی ہے. خواہ وہ اب دیکھ لیں آپ کہ اگر چائنا اور رشیا کے درمیان تعلقات ٹھیک ہو رہے ہیں تو عمران خان صاحب کلیم کریں گے کہ میں نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ آپ چائنیز کو کہ آپ رشیا کے ساتھ تعلقات ٹھیک کر لیں. اور ایران اور سعودی عربیہ کا تو وہ کلیم کر چکے ہیں کہ میں نے ایران اور سعودی عربیہ کو اکٹھے بٹھایا تھا اور ہم نے کوشش کی تھی کہ یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں، اور میری وجہ سے ہی ہوا. دنیا میں کسی جگہ پہ جو چیز اچھی ہو جائے وہ عمران خان صاحب نے کی ہے، اور جو چیز بری ہو جائے وہ ان کے اپنے گھر میں کیوں نہ بری ہو، ان کے گیٹ کے اوپر برا کیوں نہ ہو، وہ کسی اور نے کی ہوتی ہے. تو یہ عمران خان صاحب کا مزاج ہے، اور آپ اس مزاج کی وجہ سے آپ دیکھ لیں پارٹی کا بھی بیڑا غرق کر دیا انہوں نے اور پاکستان کا بھی. تو میرا خیال عمران خان صاحب کو میرا مشورہ یہ ہے کہ خدا خوفی کریں، اپنے ماضی سے باہر نکلیں، اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں ایک ہی بار، اور اس کے بعد چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. پھر جا کے چیزیں ٹھیک ہوں گی. اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کے ساتھ ساتھ پورے ملک کا، میں پھر برا لفظ بولنا چاہ رہا ہوں، پورے ملک کا بیڑا غرق ہو جائے گا. تو آپ مہربانی کریں معاملات کو ٹھیک کریں.